अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंतजार हैदरी एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर है। नाजरीन, एक लोक गाना है जिसे गुलाम मोहम्मद दर्द ने लिखा है और उसे बड़े खूबसूरत अंदाज में ज़हूर अहमद लोहार ने गाया है। दिल कित्थे खड़ाया ओ भोलिया। ये गाना अगर आप सुने तो ऐसे महसूस होगा जैसे ये गाना वफाकी हुकूमत और खुसूसन वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार साहब के लिए लिखा गया है, क्योंकि उसमें बहुत से फिक्रे ऐसे हैं जो ऐसे लगता है कि इसहाक डार साहब पर फिट आते हैं। तो अब इसहाक डार साहब जो है वो मुसलसल परेशान दिखाई देते हैं। साथ वो मीडिया पर आकर ये भी कहते हैं कि मईशत से मुतालिक जो खबरें फैलाई जा रही हैं उनमें कुछ सच्चाई नहीं है, लेकिन हकीकत से आंखें कैसे चुराई जा सकती हैं कि बैंक जो है वो एलसी खोलने के लिए तैयार नहीं है। लहसुन और अदरक और सोयाबीन जो है वहां से लाने नहीं दी जा रही। तो माजरा क्या है? एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हम रूस से गैस और तेल खरीदेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी पाबंदियों से भी बैंक्स डर रहे हैं। तो इस सूरत हाल को वाजे जो है वो वफाकी हुकूमत ने करना है। नवा जायजा इजलास होना है। इसहाक डार साहब मुसलसल ये कह रहे हैं कि हम मामलात को बेहतर कर रहे हैं, आईएमएफ की डिक्टेशन नहीं लेंगे, लेकिन उनके साथ जो चीजें तय हुई हैं वो हम कर चुके हैं और पाकिस्तान को जल्द खुशखबरी मिलेगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो और पाकिस्तान को जल्द खुशखबरी मिले और मुल्क इस मुआशी बहरान से निकल सके। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में इन कीमतों को फ्रीज कर दिया जाता है। एक मर्तबा सिर्फ इसहाक डार कीमतें कम कर सके हैं, उसके बाद उन्होंने कीमतों को हाथ भी नहीं लगाया और हर 15 दिन बाद ये बयान दे दिया जाता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा या कमी नहीं होगी। इसके साथ साथ नाजरीन, दूसरा जो अहम मामला है वो है सियासी सूरत हाल। जी हाँ, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल के हवाले से हम आपको जैसे आगाह कर रहे हैं, तो नाजरीन एक बड़ा राब्ता हुआ है और वो राब्ता आसिफ जरदारी और परवेज इलाही के दरमियान हुआ है। ये बिलवास्ता राब्ता हुआ है। साबिक सदर आसिफ जरदारी की तरफ से ये पैगाम दिया गया है कि आप असम्बली तहलील न करें, हम मिल बैठकर दरमियानी राह निकाल लेंगे, आप इस मामले पर हमारे साथ मुशावरत करें। ज़राए का ये बताना है कि चौधरी शुजात हुसैन के साथ जो मुलाकात हुई थी साबिक सदर आसिफ जरदारी की, उस मुलाकात में ये अहम तरीन पैगाम जो है वो भिजवाया गया है। तो उन्होंने ये जवाब जरूर दिया है कि मुशावरत के बाद वो वफाक को जवाब देंगे कि आया मामलात आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। आसिफ जरदारी ये चाहते हैं कि किसी सूरत भी तहरीके अदम एतमाद या फिर एतमाद का वोट या फिर इन हाउस तब्दीली, ये वो ऑप्शंस हैं जिनके जरिए पंजाब में तब्दीली लाई जाए और असम्बलियों को चलने दिया जाए। इमरान खान जो है वो पंजाब असम्बली को तहलील करना चाहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील करना चाहते हैं, लेकिन आसिफ जरदारी चाहते हैं कि ये सेटअप एज इट इज चले और अपने वक्त पर इंतखाबात हों। लेकिन अब मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। परवेज इलाही को एक बड़ा पैगाम जो है वो भिजवाया गया है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि चूंकि परवेज इलाही और आसिफ जरदारी के अपने दरीना ताल्लुकात हैं, लेकिन आसिफ जरदारी ने ये जिम्मेदारी उठाई है कि मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें भी दूर किया जाएगा और अगला वजीर आला पंजाब का हमजा शहबाज नहीं होगा। इस मामले पर भी बातचीत हो सकती है। अगला वजीर आला पीडीएम की तरफ से परवेज इलाही भी हो सकते हैं या फिर इसी सेटअप को आगे चलने दिया जा सकता है। दूसरी तरफ इमरान खान ने अपने एमपीएस के साथ मुलाकात की है। ज़राए का ये बताना है कि उनके एमपीएस ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि हमें ऐसी सूरत में असम्बलियों से इस्तीफे नहीं देने चाहिए और न ही असम्बलियां तहलील करनी चाहिए, इससे हमें बहुत बड़ा सियासी नुकसान होगा। इमरान खान ये कह रहे हैं कि हमारी मकबूलियत में आए रोज इजाफा हो रहा है और इसलिए हमें इंतखाबात में जाना चाहिए, लेकिन उनके एमपीएस जोर दे रहे हैं कि हमें असम्बलियां तहलील नहीं करनी चाहिए। ये आखिरी साल है, इलेक्शन का साल है, हमें अपने अवाम को कुछ कारकर्दगी दिखानी चाहिए, उनके काम करने चाहिए और उसके बाद फिर हम इलेक्शन में जाएं। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस मामले पर बहस चल रही है। इसका इजहार खुद साबिक वजीर आजम इमरान खान कर चुके हैं। नाज़रीन, जहां पर एक और चीज ये है कि वजीर खजाना इसहाक डार और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी में एक और मुलाकात आज हुई है। ये इंतहाई अहम मुलाकात है। एक तरफ मुआशी सूरत हाल है, दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम है
اور اس کا اثر پاکستان کی معیشت پر بھی پڑ رہا ہے۔ تو اس تناظر میں بھی یہ ملاقات اہم تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وفاقی حکومت کا اہم ترین پیغام بھی پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں اور مذاکرات کے لیے درمیانی راہ تلاش کی جا سکتی ہے۔ اگر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ قبل از وقت انتخابات ہونے چاہیے تو بجٹ کے فوری بعد انتخابات جو ہیں وہ کرائے جا سکتے ہیں۔ بجٹ کے فوری بعد نگران سیٹ اپ قائم کر دیا جائے گا اور 4 ماہ پہلے انتخابات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ اس معاملے پر اب صدر مملکت اور عمران خان کے درمیان رابطہ ہونا ہے۔ صدر مملکت کس حد تک عمران خان کو قائل کر سکتے ہیں؟ صدر مملکت اس سے پہلے عمران خان صاحب کو یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ پارٹی کے کارکنوں سے کہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو مہم چلائے ہوئے ہیں اسے روک لیں، کیونکہ اس سے بڑا نقصان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی ہو۔ عمران خان صاحب نے مہنگائی کے خلاف انہوں نے مہم چلانے کا اعلان کر دیا ہے اور اس کا آغاز لاہور سے انہوں نے کر دیا ہے اور کہا ہے کہ تمام کارکنان جو ہیں وہ مہنگائی کے خلاف احتجاجی مارچ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ موجودہ حکومت جسے تجربہ کار حکومت کہا جاتا تھا اس کے آتے ہی مہنگائی جو ہے وہ 30% سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اب مہنگائی بنیادی نقطہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی اس مہم کا، اور اسی مہم کے ساتھ وہ الیکشن میں جائیں گے۔ ہمارے دور میں مہنگائی تھی لیکن اس حد تک نہیں تھی، ہمارے دور میں ڈالر کا ریٹ زیادہ تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا، ہمارے دور میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی زیادہ تھیں لیکن اس حد تک نہیں تھیں۔ ساتھ وہ یہ بھی کہیں گے کہ مجھ پر یہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ میں نے 3.5 سال میں 70 سال سے زائد قرض لیا، لیکن دیکھیں کہ یہ 8 سے 10 ماہ کی حکومت آئی ہے، اس نے کتنا قرض لیا ہے۔ تو اب وہ ایک نیا بیانیہ تشکیل دے رہے ہیں، اسی بیانیے کے ذریعے وہ الیکشن میں جائیں گے۔ تیسری اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ ایک بین الاقوامی دوست نے بھی پاکستان کے عدم استحکام کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم پاکستان میں کسی قسم کا معاشی عدم استحکام یا سیاسی عدم استحکام نہیں چاہتے۔ جی ہاں، سعودی عرب کی طرف سے یہ واضح پیغام آیا ہے پاکستان کے نام کہ ہم پاکستان میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام نہیں چاہتے۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو چاہیے کہ وہ مل بیٹھیں اور ملک کو اس سیاسی عدم استحکام سے بچائیں۔ سعودی عرب کی طرف سے یہ بیان غیر معمولی ہے کیونکہ سعودی عرب نے محسوس کیا ہے کہ پاکستان میں سیاسی کشیدگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور اس وجہ سے معاشی عدم استحکام بھی آ رہا ہے۔ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کی مالی لحاظ سے مدد کی ہے، معاشی لحاظ سے مدد کی ہے۔ جب بھی پاکستان کسی بڑے معاشی یا سیاسی بحران کا شکار رہا ہے تو سعودی عرب نے آگے بڑھ کر پاکستان کا ہاتھ تھاما ہے۔ میاں نواز شریف کو بھی پاکستان سے سعودی عرب ہی لے کے گیا تھا تاکہ یہاں پر سیاسی بحران نہ بڑھے، جبکہ جب بھی کوئی مشکل گھڑی آئی ہے تو سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان نے بھی ہمیشہ سعودی عرب کی مشکلات میں سعودیہ کا ہی ساتھ دیا ہے۔ اب سعودیہ کی طرف سے یہ بڑا پیغام آیا ہے، اب دیکھنا ہوگا کہ وفاقی حکومت، پنجاب حکومت اور اپوزیشن پارٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف اس پر کیا رد عمل دیتی ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ پروگرام میں یہ کہا تھا کہ مذاکرات کی میز بچھائی جا چکی ہے، مذاکرات کیے جا رہے ہیں اور اگلے چند مہینوں میں اس کے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب آخری بات کی طرف آتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے اپنا سیاسی بیانیہ جہاں پر بنانا شروع کر دیا ہے وہیں پر انتخابی مہم کا آغاز شروع کر دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی بات کر لیتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا اعلیٰ سطحی اجلاس 9 دسمبر کو لاہور میں طلب کر لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک سے میاں نواز شریف نے امیدواروں کی فہرست بھی طلب کر لی ہے عام انتخابات کے حوالے سے۔ میاں نواز شریف اب پاکستان آنا چاہتے ہیں، جنوری میں ان کی آمد متوقع ہے۔ اس سلسلے میں وفاقی حکومت ان کے لیے سازگار ماحول بنا رہی ہے کیونکہ میاں نواز شریف پاکستان جیل جانے کے لیے نہیں آئیں گے بلکہ وہ اپنی انتخابی مہم چلانے آئیں گے۔ کیا لیول پلینگ فیلڈ میسر آئے گی؟ ایک طرف عمران خان کا الیکشن کمیشن میں کیس چل رہا ہے اور ان پر بھی پارٹی نااہلیت کا کیس ہے، اس کا فیصلہ بھی ہونا ہے۔ اس حوالے سے بھی دسمبر انتہائی اہم ہے۔ دسمبر میں اس بات کا بھی امکان ہے کہ فیصلہ ہو جائے گا۔ دوسری طرف میاں نواز شریف ہیں، وہ بھی پارٹی قائد تو ہیں لیکن پارٹی سربراہ نہیں ہیں کیونکہ پارٹی صدر اس وقت میاں شہباز شریف ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز کو نیا پارٹی سربراہ
بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس حوالے سے لابنگ بھی ہو چکی ہے اور اس معاملے پر میاں شہباز شریف کے ساتھ بھی مذاکرات کیے جا رہے ہیں. تو آنے والے دن اس حوالے سے بھی اہم ہیں. دوسری پاکستان پیپلز پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک مرتبہ پھر گڑھی خدا بخش میں ایک بڑا میدان سجانے کا فیصلہ کر لیا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 15ویں برسی آ رہی ہے. اس برسی کے موقع پر پورے ملک سے کارکنوں کو کہا گیا ہے کہ وہاں پر اکٹھے ہوں. وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اپنے مستقبل کی حکمت عملی بارے جہاں پر عوام کو آگاہ کرے گی، اس سے پہلے اس کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور اس میں حکمت عملی کو حتمی شکل دی جائے گی اور بعد ازاں گڑھی خدا بخش کے میدان سے اس کا اعلان کیا جائے گا. تیسرا مولانا فضل الرحمان ہے. مولانا فضل الرحمان بھی اس وقت مسلسل دوروں پر ہیں. پشاور کا انہوں نے دورہ کیا ہے اور پشاور کے بعد اب وہ کوئٹہ کا رخ کر چکے ہیں. ایک طویل دورہ ہے ان کا کوئٹہ کا. وہاں پر مختلف عمائدین سے گفتگو کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف جلسوں سے بھی خطاب کریں گے اور یہ مولانا فضل الرحمان کی بھی انتخابی مہم کا حصہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کا پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے مہنگائی مخالف مہم چلانے کا اعلان کیا ہے اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اب وہ ایک نیا بیانیہ تشکیل دینے جا. تو ناظرین 2023 الیکشن کا سال ہے اور الیکشن کی تیاری تمام سیاسی جماعتیں شروع کر چکی ہیں. الیکشن چاہے بجٹ سے پہلے ہو یا پھر بجٹ کے بعد ہو، لیکن ہونا 2023 میں ہے. جو یہ خواہش کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ ایک سال کم سے کم اور مل جائے اس حکومت کو، تو وہ ملنا ممکن نہیں ہے. اس حوالے سے مزید جو بھی خبریں ہوں گی، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی، آپ کے ساتھ پہلے کی طرح شیئر کرتے رہیں گے. ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.